اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی، اور آج میں آپ کے سامنے سورہ فاتر کا تعارف لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فاتر میں بنیادی طور پر مشرکین کو توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 45 آیتیں اور 5 رکوع ہیں، اور فرمایا گیا کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی جو نشانیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، ان پر سنجیدگی سے غور کرنے سے اول تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جس قادر مطلق نے یہ کائنات پیدا فرمائی ہے، اسے اپنی خدائی کا نظام چلانے میں کسی شریک یا مددگار کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ یہ کائنات کسی مقصد کے بغیر فضول پیدا نہیں کر سکتا۔ یقیناً اس کا کوئی مقصد ہے، اور وہ یہ کہ جو لوگ یہاں اس کے احکام کے مطابق نیک زندگی گزاریں انہیں انعامات سے نوازا جائے، اور جو نافرمانی کریں ان کو سزا دی جائے، جس کے لیے آخرت کی زندگی ضروری ہے۔ تیسرے یہ کہ جو ذات کائنات کے اس عظیم الشان کارخانے کو عدم سے وجود میں لے کر آئی ہے، اس کے لیے اس کو ختم کر کے نئے سرے سے آخرت کا عالم پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے جسے ناممکن سمجھ کر اس کا انکار کیا جائے، اور جب یہ حقیقت مان لی جائے تو اس سے خود بخود یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اس دنیا میں انسان اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، تو ظاہر ہے کہ اپنی مرضی لوگوں کو بتانے کے لیے اس نے رہنمائی کا کوئی سلسلہ ضرور جاری فرمایا ہوگا۔ اس سلسلے کا نام رسالت، نبوت یا پیغمبری ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سلسلے کے آخری نمائندے ہیں، یعنی کہ عقیدہ ختم نبوت۔ اس صورت میں آپ کو یہ تسلی بھی دی گئی ہے کہ اگر کافر لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو اس میں آپ پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، بلکہ آپ کا فریضہ صرف اتنا ہے کہ لوگوں تک حق کا پیغام واضح طریقے سے پہنچا دیں، آگے ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، اور وہی اس کے لیے جواب دہ ہیں۔ سورت کا نام فاتر بالکل پہلی آیت سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے پیدا کرنا۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ ملائکہ بھی ہے، کیونکہ اس کی پہلی آیت میں فرشتوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها ولا یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ یعنی تمام تر تعریف اللہ کی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جس نے ان فرشتوں کو پیغام لے جانے کے لیے مقرر کیا ہے جو 2 3 اور 4 پروں والے ہیں۔ وہ پیدائش میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے، کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے، اور جسے وہ روک لے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے بعد اسے چھڑا سکے، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اے لوگو، یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر نازل کی ہیں۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے
جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر آخر تم کہاں اوندے چلے جا رہے ہو؟ اور اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا گیا ہے، اور تمام معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اے لوگو، یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا تمہیں یہ دنیوی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ اللہ کے معاملے میں تمہیں وہ شیطان دھوکے میں ڈالنے پائے جو بڑا دھوکے باز ہے۔ یقین جانو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے اس کو دشمن ہی سمجھتے رہو۔ وہ تو اپنے ماننے والوں کو جو دعوت دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے کہ وہ دوزخ کے باسی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے باسی بننے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان پر استقامت نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں بس جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اتنا پاکیزہ کر دے کہ وہ ہمارے دلوں میں بس سکے۔ اپنے دلوں کو اتنا پاک کریں، اپنے دلوں کو بار بار صاف کرتے رہیں، اور جس طرح اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں اسی طرح اپنے دلوں کے اوپر بار بار نظر ثانی کرتے رہیں، کیونکہ دل اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر وہ اسی صورت بن سکتا ہے جب وہ گناہوں سے، لغزشوں سے، غیبت سے اور تمام دوسرے جو ہمارے گناہ ہیں ان سے وہ بچا رہے گا، اور اس پہ کالے دھبے نہیں پڑے ہوں گے۔ اللہ سے بار بار دعا کرتے رہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور اللہ سے بار بار دعا کرتے رہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ بے شک اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے سے اللہ تعالیٰ نے اگر جوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہماری نسلوں تک پہنچائے اور ہمارے دلوں کو اس سلسلے کے ذریعے بدل دے۔ جزاک اللہ خیر، سلامت رہیے۔